شان ختم رسول کا بیاں ہو گیا، شان ختم رسول کا بیاں ہو گیا، حق آیا حق آیا حق آیا ہو گیا، اور ان کے حسن خداداد کا ذکر سن، ان کے حسن خداداد کا ذکر سن کے دل تپا دل تپا دل تپا ہو گیا، اور مدح سرور میں مرغ چمن ذوق سے، مدح یعنی تعریف، مدح سرور میں یعنی آقا کی تعریف میں مرغ چمن ذوق سے نغمخا 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 ہو گیا، یعنی ان کی تعریف کرنے والا ہو گیا، اور مصطفیٰ کی صفت لکھتے لکھتے قلم، مصطفیٰ کی صفت لکھتے لکھتے قلم گلفشا 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 ہو گیا، اور ان کی مدحت میں یہ عاجز و ناتوا، ان کی مدحت میں یہ یعنی خود کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی مدحت میں یہ عاجز و ناتوا لا بیاں لا بیاں لا بیاں ہو گیا، یعنی کوئی بیاں ہی نہیں، سارا بیاں کر کے بھی ان کی مدحت مکمل نہیں ہو سکتی، لا بیاں لا بیاں لا بیاں ہو گیا، نقشے سم براق نبی سے فلک کہکشا 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 ہو گیا، اور سن کے وصف جمال نبی دل میرا، سن کے وصف جمال نبی دل میرا شادماں 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 ہو گیا، یعنی خوش ہو گیا۔ نام قدرت کا سنتے ہی یہ خستہ دل، نام قدرت کا سنتے ہی یہ خستہ دل نم جا نم جا نم جا ہو گیا، اور آخری شعر میں کہتے ہیں اشرفی فیض نعت شہ دی سے تو، اشرفی فیض نعت شہ دی سے تو خوش بیاں خوش بیاں خوش بیاں ہو گیا، اور شب مولود مصطفیٰ یعنی میلادت کی شب، شب مولود مصطفیٰ ہر ستارہ شمعدہ 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 ہو گیا، ہے نا حضرات؟ کل کی گفتگو اگر آپ نے سنی ہوگی، کل جو موجود تھے، آپ نے سماعت فرمایا، قبر کے 3 سوالات ہو گئے، تو خصوصیت کے ساتھ آخری جو سوال ہے، 3 سوالات تو سب سے ہونا ہی ہے، اسی کے ساتھ میلاد میں آنا، میلاد میں بیٹھنا، میلاد میں سننا، میلاد میں سمجھنا، میلاد کی نیت کرنا، میلاد اس کا ثواب، اس کی ساری چیزیں، اس کو کوئی بیکار چیز نہیں ہے، سارے کے سارے چیزیں مقبولیت ہی مقبولیت ہے، یہاں محرومیت ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور کی بات ہے، حبیب کی بات ہے، محبوب کی بات ہے۔ کون محبوب؟ وہ محبوب ساری کائنات کا محبوب ہے، وہ محبوب جو ہر ولی کا محبوب ہے، وہ محبوب جو ہر صحابی رسول کا محبوب ہے، وہ محبوب جو عیسیٰ کا محبوب ہے، وہ محبوب جو موسیٰ کا محبوب ہے، وہ محبوب جو ابراہیم کا محبوب ہے، وہ محبوب جو اسماعیل کا محبوب ہے، وہ محبوب جو آدم کا بھی محبوب ہے، داؤد کا بھی محبوب ہے، زکریا کا بھی محبوب ہے، یوسف کا بھی محبوب ہے، یحییٰ کا بھی محبوب ہے، یعقوب کا بھی محبوب ہے، انبیاء کا بھی محبوب ہے، مرسلین کا بھی محبوب ہے، خلافت کا بھی محبوب ہے، خلف کا بھی محبوب ہے، کائنات کا بھی محبوب ہے، کائنات کے ذروں کا بھی محبوب ہے، جو سورج کا بھی محبوب ہے، جو چاند اور چاند کی چاندنی کا بھی محبوب ہے۔
جو کہکشاں کا محبوب ہے، جو ستاروں کی انجمن کا محبوب ہے، جو نور کا محبوب ہے، جو سرور کا محبوب ہے، جو بلندی کا محبوب ہے، جو پستی کا محبوب ہے، جو جنتوں کا محبوب ہے، جو جنت کے درجات کا محبوب ہے، جو جنت کے باغ کا محبوب ہے، جو جنت کے داروغہ رضوا کا محبوب ہے، جو جنت نعیم سے لے کے جنت الفردوس اور جنت الماوا کا محبوب ہے، وہ محبوب جو عرش کا بھی محبوب ہے، قلم کا بھی محبوب ہے، لوح محفوظ کا بھی محبوب ہے، بلکہ میں کہوں جو توریت کا محبوب ہے، انجیل کا محبوب ہے، زبور کا محبوب ہے، سبھی کا محبوب ہے، سبھی اس سے محبت کرتے ہیں، سبھی اوپر جان چھڑکتے ہیں، جسے دیکھو محبت کا دم بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ درخت اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر جا کر کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے آقا نے بلایا ہے تو وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر دربار رسول میں آ کر سلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاند کا ایسا محبوب ہے کہ فرش پہ رہ کے آقا پورا ہاتھ نہ اٹھائے، اپنی انگلیاں نہ اٹھائے، بس بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کر دے تو چاند آسمانوں پہ چمکتا ہوا اپنا سینہ چیر کر آدھا ادھر آدھا ادھر گزرتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ نماز عصر باقی ہو علی کی، وہ سمجھ رہا بھی ہو، جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، مگر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، اور پھر سورج کو کوئی حکم نہ دے، ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور ضرورت نہیں، بس ادنا سی انگلی، آدھی انگلی کا آدھا اشارہ، آدھی انگلی کا آدھا اشارہ پا کر کے وہ سورج ایسا محبوبیت رکھتا ہے کہ اشارے کی جیسے وہ راہ دیکھ رہا ہو کہ ابھی اشارہ ہوگا، ابھی اشارہ ہوگا۔ وہ کوئی انتظار تو نہیں کر رہا تھا نا کہ بھائی ابھی ہم جیسے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی فون آئے گا، ابھی کوئی بلانے آئے گا، کوئی ایسی چیز ہوگی، ابھی اذان ہوگی، ہم انتظار، لیکن وہاں سورج کا کوئی انتظار تو نہیں تھا، وہ تو روزانہ جیسے آتا تھا ویسے آیا اور جیسے جانا تھا ویسے چلا گیا۔ مگر قربان جاؤ، ادھر آدھا ہی اشارہ ہوا کہ کتنی محبت ہے سورج کو میرے مصطفیٰ سے، میرے رسول سے، آدھا اشارہ ہوا پلٹ کے آ گیا۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبوب ہے یہ، کتنی محبت کرتے، کنکریا پتھر کیسی محبت کرتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں بھی جا کر ابو جہل کی نہ ہوئی، مصطفیٰ کے اشارے پہ چلتی رہی اور بتا دیا، اے ابو جہل، چاہے تیری مٹھی میں رہو یا نہ رہو، باہر رہو کہ اندر رہو، جدھر کدھر بھی رہو، مشرق میں رہو تب بھی حضور ہی محبوب ہے، مغرب میں رہو، شمال و جنوب میں رہو، اندر و باہر رہو، اوپر نیچے کہیں رہو، ہمارا محبوب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتنی محبت، کائنات کو محبت، علی کو محبت، عثمان کو محبت، محبوب ہے، ساری کائنات کا محبوب ہے، اور کیسا محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ ارے خدا ہی کا تو محبوب ہے، وہ محبوب ہی محبوب خدا ہے، اور ساری محبوبیت کا صدقہ ہی وہاں سے ہے۔ محبوب کیسا محبوب، آدم بھی یقیناً اللہ کے مقبول ہے، محبوب بھی ہے، حضور کی محبوبیت کا صدقہ، ہر نبی محبوب، مگر حضور کی محبوبیت یہ ہے، محبوب کی شان یہ ہے کہ جب اس پر نازل کرنا ہوا تو ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، اے رب کائنات تو ایک سورت کو بھی نازل کر دیتا اپنے محبوب کے لیے کافی تھا، ایک آیت نازل کر دیتا، ایک لفظ کا نازل کر دیتا، لیکن میاں محبت ہی کچھ ایسی تھی، محبت ہی کچھ ایسی تھی کہ سرکار بیٹھے تو قرآن آ جائے، سرکار کھڑے ہو جائے تو قرآن آ جائے، نماز میں کھڑے جہاں جو سفر ہو تو قرآن آ جائے۔ محبوبیت ایسی کہ سرکار کی اداؤں پہ قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آ، پورا 30 سپارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیتیں، کروڑوں حروف، بے شمار چیزیں، بے شمار یعنی کہ اس کے نکات اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کر دیے۔ کتنا محبوب ہے،
کیسا محبوب ہے؟ کیا والضحیٰ کی صورت نہیں کافی تھی؟ کیا علم نشرہ کی صورت کافی نہیں تھی؟ کیا سورہ مزمل کافی نہیں تھی؟ کیا والعصر ان الانسان لفی خسر کی صورت کافی نہیں؟ ارے سورہ فاتحہ کافی نہیں تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین تک ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، بڑی عظمت والی صورت ہے، لیکن حبیب کی بات تھی، بات حبیب کی تھی، بات محبوب کی تھی، خدا کا محبوب تھا۔ اور انسان جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کی شان میں بہت لکھتا ہے، بہت پڑھتا ہے، بہت گنگناتا ہے، نہیں بھی آتا تو جو آتا ہے وہ گنگناتا ہے، نہیں آتا تو آخر میں اس کا نام ورد کرتا ہے، محبوبیت لکھتا ہی چلا جاتا ہے، جیسے کہ بریلی کے پٹھان احمد رضا خان نے لکھا۔ محبوب تھے حضور کے محبوب، تو لکھتے چلے گئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا تو پوری سلام عظیم الشان لکھے، کعبے کے بدرجہ لکھا تو زبردست لکھا، جو لکھا زبردست لکھتے ہی گئے، کتنا پورا لکھ دیا، لکھتے ہی گئے، زندگی بھر لکھنے میں ہی نکال دی، ہے نا۔ محبوب کی بات ہی ایسی ہوتی ہے، جب محبوب تو خدا کی جب محبوبیت کی بات آئی، اللہ کے محبوب تھے، پورا قرآن نازل ہو گیا، بے شمار صورتیں آیتیں نازل ہو گئی، سرکار چلے تو قرآن، بولے تو قرآن، کچھ واقعہ ہو تو قرآن، کچھ حکم دینا ہو تو قرآن، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن۔ اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو ایک بات مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، ایک شخص جو ہے تھانہ بھون پہنچا اور اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضور کی کچھ شان بتائیے، حضور کی کچھ شان ارشاد فرمائیے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت جو ہے مجھے صحیح احادیث کے مطابق یاد نہیں ہے، صحیح احادیث کے مطابق مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ تھانہ بھون سے نکلا اور بریلی پہنچ گیا، احمد رضا خان سے ملا۔ کون ہے احمد رضا خان؟ کہاں فلاں جگہ ہے، کہا ٹھیک ہے، پہنچا، ملا، مختصر یہ کہ کہا کہ آپ حضور کی کچھ شان بیان کیجئے، بتا دیجیے سرکار کے بارے میں۔ بیٹھے تھے آپ، ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو وہاں تو کہا تھا کہ مجھے صحیح احادیث یاد ابھی دماغ میں نہیں ہے، کہاں سے ہوئے گی، محبت چاہیے، اور یہ فوراً کھڑے ہو گئے ادب سے اور کہنے لگے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ کہتے گئے سناتے ہی گئے، سننے والا بھی سوچنے لگا کہ کیا بات ہے، یہ تو سناتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، جب کوئی کہے کہ حضور کی شان بتاؤ تو پھر کیسی بتانا شروع کر دے، حضور کے معجزات بتانا شروع کر دے، وہی تو مومن ہوتا۔ بہرحال بات آئی تو میں نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی ایسی پورا قرآن نازل کر دیا۔ محبوب ہے، کیسا محبوب ہے وہ۔ بہرحال اس بات کو ادھوری چھوڑ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ورنہ ابھی محبوبیت اور قرآن کے اوپر بات چلے گی۔ ایک طرف محبوب ہے اور دوسری طرف محبوب کی اداؤں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا۔ اب قرآن اور محبوب اور پھر محبت، محبوب سے محبت کیسے ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اگر وقت رہا آنے والی تقریروں میں تو انشاءاللہ ایسا موضوع آیا تو عرض کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے، شان یہ دی میرے آقا کو اللہ نے اپنے محبوب کو، وہ شان دی، کیا شان ہے؟ تہبند، جسے ہم لوگ لنگی کہتے ہیں، لنگی، سرکار کی جو تہبند ہے وہ تو نبی نہیں ہے، کپڑا ہی ہے، لیکن سرکار دو جہاں کی ہے، نسبت ہے تہبند شریف کو۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، مطلب گھر میں، اب گھر کے اندر ہی تھی، کسی وجہ سے دوپٹہ سر پر نہیں رہا تو آپ نے ان کا دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے حضور کی تہبند پڑی تھی اسے اٹھا کر کے سر پہ رکھ لیا، اسے اٹھایا سر پہ رکھ لیا۔ وہ تو اپنا دوپٹہ دیکھ رہی تھی، لیکن سرکار کی تہبند ہاتھ میں آ گئی اور انہوں نے سر پہ رکھ لیا۔ پھر کیا تھا؟
آنکھوں سے پردے اٹھ گئے. کیا دیکھا کہ بارش برس رہی ہے، موسلا دھار بارش برس رہی ہے. سرکار تشریف لائے گھر میں. جب تشریف لائے کاسان نبوت میں، تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہاتھ کو لگایا، کہا یہ کہیں گیلا تو نہیں ہے، پانی سے تر تو نہیں، بارش تو میں نے برستے زبردست دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات، بارش برس رہی ہے اور آپ بھیگے بھی نہیں. بارش برس رہی ہے اور بھیگے بھی نہیں. حالانکہ حضور ہے، ایسا بھی معجزہ ہو سکتا ہے کہ بارش برسے بھیگے نہیں، یہ تو سرکار ہے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کر دیا تو میرے آقا سمجھ گئے کہ بارش تو کوئی برس نہیں رہی ہے، کوئی بارش نہیں آ رہی تھی. تو کہاں ہے عائشہ، تو نے اپنے سر پر کیا چیز لگا کے رکھی ہے، دوپٹہ ہے یا میری تہبند کو لگایا ہے، پہلے وہ دیکھ. کہا ہاں یہ تو آپ کی تہبند. کہا بس تہبند سر پہ آئی تو اللہ نے حقیقت کا ایک پردہ اٹھا دیا. اس کی برکت سے، تہبند کی سر پہ آنے کی برکت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے دیکھا. کیا دیکھا، حضور فرماتے کہ جو تم نے مجھے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے تو اے عائشہ یہ اللہ کی رحمت کی مسلح دھار بارش ہے جو ہر وقت مجھ پر برسا کرتی ہے. ہر وقت رحمت کی بارش مجھ پہ ہوتی ہے، مگر آج تم نے اس لیے دیکھ لیا کہ میری یہ تہبند تمہارے سر پر آ گئی، سر پر آ گئی، تو آج تم نے وہ چھپی ہوئی بات، غیبی بات تجھ پر ظاہر ہو گئی. اور تو نے چاچا کو خاموش کراؤ، وہ چاچا کو بولو خاموش رہو. چاچا خاموش رہیے گا، ادھر دھیان دیجیے گا آپ. حضرات کہاں کہ جب وہ آ گئی، اس لیے غیبی چیز جو مسلح دھار ہمیشہ برسا کرتی ہے وہ تجھے نظر آ گئی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو کہا یہ اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، اور تم نے اس لیے آج دیکھ لیا. واقعہ سمجھ میں آ گیا کیوں دیکھا، کیسے دیکھ لیا. سرکار کی نسبت کی تہبند کپڑا عائشہ کے سر پر ہے. نسبت ہے کپڑے کو میرے رسول سے. وہ اگر کسی اور کے سر پر آ جائے تو وہ غیب کی چیزیں دیکھتا ہو جاتا ہے، غیبی چیزیں اسے نظر آ جاتی ہے. یہ تو تھے رسول آقا، ان کی شان ہی ہے. سبحان اللہ، یہ تو شان والے ہیں. اب ذرا ان کے غلاموں کی بھی شان اسی طرح ہے، غلاموں کی بھی شان اسی طرح ہے میرے عزیز. کیسی شان ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں خسرو جاؤ پانی پت میں بولی شاہ قلندر جنگل میں فلاں جگہ بیٹھے، جاؤ اور میرا سلام کہو. گئے، جا کر دیکھا تو آپ تو بیٹھے تھے، حالت تھی قلندر تھے، گدری تھی رکھی ہوئی. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا خیال آیا، کیونکہ محبوب الہی کی شان اپنی زبردستی، ادھر یہ فقیر اپنی مستی میں بیٹھا ہوا ہے. تو خیال آیا کہ یار یہ اوڑھنا، یہ گدڑی، یہ میلا کچیلا اور یہ سب پیون لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہی وہ قریب آئے سلام کیا، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کرتے ہی جو ان کے ہاتھ میں تھا، جن کے بارے میں خیال آیا تھا کہ یہ کیا سر پہ ڈال دیا. خسرو کے سر پہ رکھنا تھا کہ سیدھا دربار رسالت میں پہنچ گیا. دربار رسالت میں پہنچ گیا. کیا دیکھا، حضور جلوہ فروز ہے. صحابہ اکرام بیٹھے اور سرکار سے مسافے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. تو سوچا کہ موقع اچھا ہے، ایسا موقع آتا کہاں ہے. آپ بھی جا کر کے لائن میں لگ گئے کہ چلو آج مسافہ ہو جائے گا. وہ سب بھول گئے کہ اوپر کیا ہوا تھا، اندر کا معاملہ چل رہا ہے. گدڑی تھی، کپڑا تھا سر پہ. بو علی کا کپڑا ہے، دکھا دیا. بو علی کا کپڑا ایسا ہے تو مولا علی کا کپڑا کیسا ہوگا، پھر علی کا ایسا ہے تو پھر نبی کا کپڑا کیسا ہوگا، ہے نا.
اب دیکھیے گا، اب وہ بھی لائن میں لگ گئے، مسافہ ہو رہا ہے، مسافہ ہے، ادب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بس 4-5 آدمی باقی ہے، شخصیت صحابہ ہے، اولیاء ہے، یہ بھی ادب سے جا رہے ہیں، نمبر آ رہا ہے، 3 باقی ہے، اب 2 باقی ہے، اب ایک ہی باقی ہے، بس اب مسافہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ایک ہٹا، ابو علی شاہ قلندر نے کپڑا ہٹا دیا، کہا پھر یہیں آ گئے، کہا حضور یہ کیا ہوا، مسافہ کرنے دیتے، کہا کیا سوچ رہے تھے، یہ کپڑا کیسا ہے، گدری کیسی ہے، کیسی لگی، کہا سرکار یہ تو بے مثال ہے، کہا یہ ولی کا کپڑا ہے، ولی کا، ولی سے نسبت رکھنے والا، جب نسبت کا یہ عالم ہے تو خود ولی کا عالم کیا ہوگا۔ کپڑے میں لے کر پہنچا دیا، مسافہ ہے، مسافہ اسی لیے روک دیا کہ دیکھو، وہ خیال لے کے آیا تھا اس کا جواب۔ اسی طرح حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بادشاہ سلامی کرنے آیا، لیکن سوچا کہ اتنا بڑا دربار ہے تو کوئی اللہ والی سے سلام مشورہ لے کر کے حاضری دی جائے کہ کس طرح حاضری دی جائے، ادب کیسے کیا جائے۔ بہرحال جب بہرائچ پہنچے تو پتہ چلا کہ فلاں قبرستان میں ایک بزرگ ہے، بڑے باکمال ہیں، کہا چلو انہی سے ادب سیکھ لیتے ہیں کہ مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کس طرح جایا جائے۔ قبرستان میں رہتے تھے، کیوں قبرستان میں رہتے تھے، اور ان کا انداز کیا تھا، کبھی اس قبر کے پاس، کبھی اس قبر کے پاس، کبھی اس قبر کے پاس، کبھی یہ 2 قبروں کے پاس بیٹھ گئے، کبھی وہ۔ کسی نے پوچھا حضور کیا کرتے ہیں، زندگی میں باہر آؤ، قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو، کہا یہ زندوں سے یہ مردے اچھے ہیں، کہا کیوں، کہا زندوں میں 2 کے بعد بیٹھے ہیں، اگر کھڑے ہو کے جائے تو برائی شروع ہو جاتی ہے، یہ قبر والے مردے بڑے اچھے ہیں، ہم کھڑے ہو کے جاتے ہیں تو یہ دونوں مل کے ہماری برائی نہیں کرتے، یہاں تو میں نہیں ہے، یہ اچھا ہے، سکون ہے۔ مست قلندر تھے، اللہ والے تھے۔ بہرحال بادشاہ آیا وہاں، ان سے ملا اور کہا حضور سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، ادب سکھا دیجیے۔ اللہ والے نے نگاہ اٹھائی، کہا اچھا چل میرے ساتھ، کہا حضرت ساتھ میں آتے ہیں تو کیا بات ہے، ساتھ میں آئے۔ باہر جیسے ہی قبرستان کے باہر نکلے، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضری دینے کے لیے سڑک ہے لمبی، اب بادشاہ سلامت اور ان کے ساتھ والے تو سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، اور یہ فقیر کبھی ادھر اچھلتا ہے، کبھی ادھر اچھلتا ہے، کبھی ادھر پاؤں مارتا ہے، کبھی ادھر۔ کہا یہ کون سا ادب ہے، میں نے سوچ رہا تھا کہ ادب سکھائے گا، ادب کے ساتھ یہ تو کبھی ادھر پاؤں لمبا کر رہا ہے، کبھی چھوٹا پاؤں، کبھی کم، کبھی لمبے ٹانگ کر کے، کہ یہ کیا ایسا، کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی۔ کہا حضرت یہ کیا ہے، کب تو تیرے حساب سے چل، میں میرے حساب سے چلتا ہوں، تو اپنی جگہ ہے، میں اپنی جگہ کرنے حضرت یہ تو۔ اچھا نہیں سمجھ میں آیا، کل نہیں، اپنی ٹوپی جو کلا پہنی تھی اتاری اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دی، تب بادشاہ بھی ایسے ہی چلنے لگا، کبھی چھلانگ لگاتا ہے، کبھی دائیں چلے جاتا ہے، کبھی چھوٹے قدم، کبھی بڑے قدم۔ کہا اب کیوں چل رہا ہے، کہا حضرت کیا کروں، کبھی کوئی شہید ادھر ہے، کوئی شہید ادھر ہے، کوئی شہید یہاں نظر آ رہا ہے، کبھی کچھ رحمت نظر آ رہا ہے، تو اس پہ پاؤں کیسے رکھوں، اس لیے اچھل کود کر رہا ہوں۔ پہلے نظر نہیں آتا تھا، اب اسے نظر آنے لگا اندر تک۔ کب نظر آیا، فقیر کی ٹوپی جب سر پہ آئی، وہ علی کا جب آیا تو اسے سب کچھ نظر، ان کو سب کچھ نظر آنے لگا۔ اسی طرح اور بھی واقعات، محدث اعظم کا چھوچوی کا واقعہ، محدث اعظم جب اپنا امامہ اتارا اور اسے پہنا دیا تو پورا میدان بھرا ہوا نظر آیا، پورا میدان بھرا ہوا نظر آیا۔ سر پر ایک ولی کی ٹوپی، ولی کا امامہ، ولی کا کپڑا، نسبت والا کپڑا لگ جائے اور ان کی اس میں کرم کی نگاہ ہو تو بندہ نہ جانے کہاں سے کہاں دیکھ لیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا سے کہاں نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، غیبی چیزیں اسے نظر آ جاتی۔ اور وہیں سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اللہ کی ولی کی خود کی ذات، خود اس ولی کی ایک ذات مکمل، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ کون ہے، یہ نبی کے غلام ہیں۔ جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کپڑے کی نسبت کی بات ہے پیارے، نسبت ہے کپڑا مگر نسبت ہو گئی، نسبت ہو گئی۔ یہ نسبت کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ انسان کو اگر نسبت ہو جائے تو انسان افضل ہو جاتا ہے، کپڑے کو نسبت ہو جائے تو کپڑا افضل ہو جاتا ہے، پتھر کو نسبت ہو جائے تو پتھر
پتھر افضل ہو جاتا ہے، ہوا کو نسبت ہو جائے تو ہوا افضل ہو جاتی ہے نا. کوئی شے کو نسبت ہو جائے، نالین رسول کو نسبت رسول کے قدموں سے ہو گئی، افضل ہو گئی، افضل ہو گئی. کیسی افضل ہوتی ہے، کس طرح افضل ہوتی ہے؟ یہ چادر، یہ گاگر، یہ نسبتیں، یہ محبتیں، یہ تبرکات جسے ہم کہتے ہیں، یہ موئے رسول، یہ سرکار کا جبہ مبارک، یہ نالین رسول، یہ ساری چیزیں جو اللہ والے اور اللہ کے نبی کی تبرکات ہیں، یہ نسبتوں والے جو تبرکات ہیں. اور نسبت پہ مجھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ رہے ہیں. سب سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کرنا تھا، اور فتح نہیں ہوا تو بلکہ فتح کرنے سے بھی پہلے ہندوستان میں جب آئے اور فتح کرنا تھا تو آپ کن کی بارگاہ میں گئے؟ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے. اور گئے، پورا تفصیلی واقعات ہے، میں مختصر عرض کروں. جب سامنا ہوا، یعنی دربار میں حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ تو اللہ والے تھے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو بادشاہ ہو؟ کہا حضور فتح حاصل کرنا ہے، ہندوستان جا رہا ہو، فتح کرنا ہے، دعا کیجیے. آپ کی دعاؤں کا طالب ہو، آپ کرم کر دیں گے، دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ فتح نصرت رہے گی. آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں حضور ایسی بات ہے. کہا تو پھر لو مجھے میرا خرقہ لے جاؤ. جب فتح نہ ہو، جب کوئی مشکل آ جائے، مشکل حل نہ ہوتی ہو، تو میرے اس خرقے سے دعا کر لینا، اس نسبت سے دعا کر لینا، اللہ قبول فرمائے گا. اس کی نسبت سے دعا کر لینا، جو میرا کپڑا ہے، میرا جبہ ہے، یہ لے جاؤ، اسی کی برکت سے اللہ تمہیں فتح یابی عطا فرمائے گا. لے کے آئے، فتح کرنے کی بڑی کوشش کی، نہیں ہوا. یاد آیا کہ حضرت نے کہا تھا کہ مشکل آ جائے تو پھر یہ، لہٰذا مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسی خرقے کو پیش کیا اور کہا اے اللہ، اے رب العزت، یہ تیرے محبوب ابوالحسن کا خرقہ ہے، جبہ ہے، اس کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں فتح عطا فرما دے. کیا تھا؟ دعا ہو گئی، فتح ہو گیا، کامیابی مل گئی. بہرحال جب واپس گئے اور انہیں بتایا کہ حضور آپ کے خرقے سے ہم نے فتح یابی حاصل کر لی، سومنات وغیرہ جو ہے دوسری چیزیں فتح کر لیا، اس خرقے کی برکت سے، اس کی دعا سے ہمارا کام ہو گیا. آپ نے فرمایا اے محمود، تم نے ہمارے خرقے کو بڑے سستے میں سودا کر دیا ہے، بڑے سستے میں. اگر اس کی برکت سے تم یہ دعا مانگتے، اے اللہ سارے ہندوستان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، مسلمان بنا دے، تو اللہ میرے اس خرقے کی برکت سے سارے بر عظیم ہندوستان کو مسلمان بنا دیتا. ایک خرقے میں یہ طاقت. جب محمد بن قاسم آئے تھے تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے. کہا سرکار جا رہا ہوں سندھ، پاکستان، دعا کیجئے. کہا میرا مصلی لے جاؤ، وقت پڑے تو بچھا لینا، اٹھا لے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. جب ان کی نسبتوں کے معاملات ایسے ہیں کپڑے میں، جب ابوالحسن خرقانی کا خرقہ ایسا ہے تو ابوالحسن خرقانی کا مزار کا عالم کیا ہوگا، جو ہمیشہ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. کپڑا تو لگا چھٹ گیا، لگا ہٹ گیا، مزار تو ہمیشہ ہے، اس کا عالم کیا ہوگا. ولی کے مزار جو ہمیشہ لگا ہوا، کبھی ہٹتا ہی نہیں، مزار ہی ہوا، وہ اس کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اس کا جب یہ عالم ہے تو خود ابوالحسن کا عالم کیا ہوگا، خود ولی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر آپ آگے سوچ سکتے ہیں ولی ایسا ہے، امتی ایسا ہے، تو امتی کا نبی کیسا ہوگا جس کا میلاد پڑھنے ہم بیٹھے سن رہے ہیں. یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، تاریخ کی واقعات بھی ہے، فضائل کے واقعات بھی ہے. کسی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے فتح کرنے تو ان کی دعاؤں کا سہارا لیا، وسیلے سے کام ہوا. کبھی سر پہ رکھا تو پہنچا دیا ہے نا. تو مصلی دیا خواجہ حسن بصری نے رحمۃ اللہ علیہ، اور وقت پڑھا انہیں. جب ایسا لگا تو انہوں نے بھی مصلی کہا، مولا تیرے حسن بصری کا مصلی ہے، اسی کے صدقے میں کامیابی دے دے. اللہ نے انہیں فتح دے دی. ایک اور واقعہ ہے، دلی کی جامع مسجد جب بنانی تھی
ہے نا، عرش پر کوئی مسجد دیکھی تو پھر بھی فقیر ہی کے پاس جانا پڑا، اللہ والے کے پاس، اور انہوں نے بھی کیا کیا، چادر اوڑھائی تو عرش کی ساری چیزیں نظر آنے لگی، مسجدیں نظر آنے لگی۔ اللہ 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 والوں کا عالم دیکھو، فرش پہ لے کے عرش کی خبر دے رہے ہیں، فرش پہ رہ کر عرش کے معاملات بتا رہے ہیں۔ ہمارے سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے؟ جب ان راجاؤں نے، پتھوی راج نے اور دوسرے نے جب واویلا مچا دیا تھا، جب کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں اور سوچ رہے تھے کہ ہماری حکومت ہے، تم کیا کر لو گے 40 آدمی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے 40، ہے نا؟ تو آپ نے کہا اچھا، آپ نے کہاں دور شہاب الدین گوری کو بشارت دی خواب میں، اے شہاب الدین اٹھ، ہندوستان پہ حملہ کر دے۔ آنکھ کھلی، سمجھا کہ خواب آیا ہوگا۔ دوسرے دن پھر آئے سرکار، شہاب الدین اٹھ، حملہ کر دے۔ اللہ کرے پھر ایسا کہتے سرکار، شہاب الدین اٹھ۔ تیسرے دن تو جلال میں ڈنڈا ہاتھ میں ہی تھا، اٹھتا ہے کہ نہیں جا، اب تو شہاب الدین گوری کا جانا ہی پڑے گا۔ وزیر کو بلایا، کہا ہندوستان جانا ہے، کہا پاگل تو نہیں ہو گئے، وہاں پاگل لوگ رہتے ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، نہیں فتح نہیں کرنا۔ کہا نہیں، مجھے کسی بزرگ نے بشارت دی ہے۔ کہا اچھا، تب تو چلنا ہی ہوگا، کسی نے کہا ہے تو پھر جانا ہوگا، فتح یابی ہوگی۔ بہرحال آئے، اور تیسرے بار جب کہا تو کیا کہا معلوم ہے؟ اس شہاب الدین گوری نے عرض کیا تھا، سلطان تھا، بادشاہ تھا، کہا حضور وہاں وہ پتھوی راج ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑی سینا ہے اس کی، اور ایک دوسرا نام دیا، کہا یہ 2 ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مار دیا اور اس کو تیرے حوالے کر دیا، زندہ گرفتار کر دیا اور اسے مار دیا۔ ابھی وہ مرے نہیں تھے، زندہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن غریب نواز نے کہہ دیا۔ اب شہاب الدین گوری وہاں سے آئے پوری فوج لے کر، ادھر انہیں معلوم پڑا کہ فوج آ رہی ہے، اور ان کو یہ بھرم تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بھرم کو تم بھرم میں ہی رہ جاؤ گے، کسی کا کرم کام کر جائے گا، بھرم میں رہ جائے گا اور کسی کا کرم کام کر جائے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، شہاب الدین گوری فتح ہوا بھی، اور جس کو مارنے کا کہا تھا وہ قتل کیا گیا، اور کہا تھا پتھوی راج کو زندہ گرفتار کر دیا، تو ایسا ہی ہوا، اسے زندہ گرفتار کر کے لے۔ غریب نواز نے جو کہا تھا ٹھیک ہے، اسے مار دیا، اور اسے 2 نام دیے تھے شہاب الدین گوری نے، 2 نام دیے تھے، اور کہہ دیا تھا ایک کو مار دیا اور ایک کو گرفتار کر دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسلمان ہے کہ نہیں، پتہ چلا کہ چند حضرات یہاں ہیں اجمیر میں۔ کہا ٹھیک ہے، نماز کا کوئی وقت آیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف چلے، اذان کی جب آواز سنی تو کہا اچھا اذان ہو رہی ہے، یہاں کوئی آیا ہے، مسلمان ہے۔ لہٰذا آپ جب گئے، اللہ اکبر کہہ کے مغرب میں پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن جب سلام پھیرا اور مصلی میں امام پر نظر کری تو وہی چہرہ جو خواب میں بشارت دے رہا تھا۔ وہی چہرہ جو خواب میں بشارت دے رہے تھے کہ اٹھ ہندوستان پہ حملہ کر دے۔ کہا 2 جن ہے، کہا دونوں کو ہم نے کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر نماز پڑھی، سرکار کا مصافحہ ہوا تو قدم بوسی عرض کی، کہا حضور آپ کہاں 3 بار آنا پڑا، مجھے 3 بار تجھے کہنا پڑا، تب تو جا کر آیا ہے، اور ہمارا تو یہ راج ہے ہندوستان میں کہ اشارہ کر دے تو عوام آ پڑتی ہے، ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ غریب نواز ہے، یہ اولیاء کرام ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو امتیوں کا یہ عالم ہے، آل کا یہ عالم ہے، ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو آقا کے آقا مدنی تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی نسبت رکھنے والے کپڑے کا یہ عالم ہے، اولیاء کا یہ عالم ہے۔ ہمارے سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی کم نہیں، حیات شاہ عالم اٹھا کر دیکھو، ایک پان کی پچکاری میں جنگ کو فتح کر دیا۔ فتح نہیں ہوئی، بادشاہ نے کہا حضور اب آپ ہی کچھ کیجیے، بڑی محنت کر لی ہے، بڑی مشقت ہے، اب ہار چکے، اب ہار وار ہمارے وہاں ہے ہی نہیں، ہمارے تو سر پہنانے والا ہار ہے، دوسری ہار ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ہار کو نکال کر پھینک ہی دیا،
جنگ میں جاؤ اگر قتل ہو گئے تو شہید، زندہ آ جاؤ تو غازی بن جاتا ہے، ہارتا تو وہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے فتح یابی ہوتی ہی ہے، مر جائے تب بھی مرتبے بڑھتے ہیں، زندہ رہ کے واپس آئے تب بھی مرتبے بڑھ جاتے۔ اسلام نے ہار کو نکال ہی دیا ہے، کہا ہمارے یہاں ہار ہے ہی نہیں، جاؤ، پورا واقعہ ہے تفصیلی، پان کی پچکاری سے اشارے سے کبھی کچھ دے کر کے کہا جاؤ ہمارا، اور فتح یابی ہو گئی۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا یہ ان حضرات کے پاس کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ جینا اور مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، خدا کے لیے، خدا اور مصطفیٰ کے لیے، اور پھر اس مصطفیٰ کی امت کا بھلا کرنا ہے۔ یہی تو ان کا مشن تھا کہ خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائے، بس وہی ہے، اور ان کی امت ہے تو ان کی امت کا بیڑا پار کرنا ہے، انہیں نمازی بنانا ہے، انہیں دیندار بنانا ہے، ان کی آخرت سنوارنی ہے، ان کی دنیا سنوارنی ہے، اور آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی کر رہے۔ راجا مہاراجا کے وہاں کچھ نہیں ہے، اور اللہ والے کے آستانوں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، منگتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یہ باادب لوگ تھے، یہ بڑے با محبت تھے، میلاد تو ایسا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، حضور کی محبت میں سبحان اللہ، ان کی جان، ان کا مال، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان، ادب کا واقعہ جو میں نے جمعہ میں سنایا کہ بغیر وضو آپ نے ایاز کے بیٹے جس کا نام محمد تھا، جب وضو نہیں تھا تو یہ کہا ایاز کے بیٹے ہیں۔ ایاز نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج نام نہیں لیا، کچھ ناراض ہے آپ؟ کا ناراض نہیں ہے، آج میرا وضو نہیں ہے۔ بغیر وضو ایک عام امتی کا نام محمد ہو تو سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نہیں لیتے، اور ہمارا حال کیا ہے، حضور کا نام بغیر وضو لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ باادب لوگ تھے، اسی لیے منزلیں طے کر گئے، کامیاب ہو گئے، اور ہم اتنے بے ادب ہیں کہ نہ منہ کا ٹھکانہ نہ کچھ ٹھکانہ، اور سبھی نام لیتے جا رہے ہیں۔ کم سے کم منہ تو صاف کرو، ہے نا؟ ارے وضو کر کے لو تو پھر اس کی برکت ہی الگ ہے، ادب کا معاملہ ہی کچھ اونچا ہے، اس کا ادب چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے، مسلمان کو مومن بنا دیتی ہے، مومن کو ولی بنا دیتی ہے، ولی کو قطب بنا دیتی ہے۔ ادب چیز ہی ایسی ہے، ادب قطب کو قطب الاقطاب بنا دیتی ہے۔ اور یہ نسبتیں، مصلی پہ بیٹھ جائے تو مصلی کا دورہ سر پر رکھ لے تو رات میں 70 مرتبہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ امام ربانی کا مصلی سر پر تہبند آ جائے حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی، ان کی نسبتوں کے کپڑوں کا یہ عالم تھا، ان کی ٹوپی مبارک کا یہ عالم، ان کے عمامے کا یہ عالم، ان کے جبے اور کرتے کا یہ عالم، ان کے عصا کا یہ عالم، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے فتح یابی حاصل کر لی، دنیا میں دھوم مچا دی انہوں نے، اللہ والوں نے، بادشاہ اسلام نے، نیک بادشاہوں نے، جیسے کہ شاہ جہاں بادشاہ ہے نا، اور دوسرے بادشاہ حضرات جو نیک گزرے ہیں، ولی صفت گزرے، جس میں ہمارے احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلطان شمس الدین التمش بھی ہے، جو بڑے بڑے بادشاہ سے بے شمار ان پہ ذمہ داریاں تھیں، لیکن عصر کی جو سنت ہے وہ بھی قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، ہے نا۔ 4 چیزوں کی شرط تھی کہ جس میں یہ 4 شرطیں ہو گئی وہی جنازہ پڑھائے گا۔ وقت کا بادشاہ آگے آ گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی موٹی ذمہ داری میں بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نماز تو نماز سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی ان کی، بغیر وضو آسمان کو دیکھا بھی نہیں، یعنی ہمیشہ باوضو، کبھی تہجد قضا نہیں۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ شیخ احمد کھٹو ان حضرات کا یہ عالم ہے، سلطان شمس الدین التمش، آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنے باعمل لوگ تھے، باہنر لوگ تھے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اتنے غفلت کے اندر ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ رکھے۔
اسی وجہ سے ہم اس معاشرے سے گزر رہے ہیں، ان ایاموں سے گزر رہے ہیں، تکالیفوں سے گزر رہے ہیں، ہے نا. جو ہمارا حال ہے، جو ہمارے معاملات ہیں ہندوستان کے اندر، یقیناً اگر مسلمان راہ راست پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے، مقام ادب و مقام محبت کو اپنانے کی کوشش کرے، تو آج بھی وہ مسلمان کے اندر ہنر باقی ہے، وہی جذبہ ہے، وہی فتح ہے، وہی فتح مبین ہے، وہی اسلام کا دائرہ ہے. اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، اولیاء وہی ہے، سیرت وہی ہے، کلمہ وہی ہے، نماز وہی ہے، روزہ وہی ہے، حج و زکوٰۃ وہی ہے نا، تسبیح وہی ہے، تحلیل وہی ہے، ہر چیز تو وہی ہے. بس مسلمان وہ نہیں ہے جو اس دور میں مسلمان تھا. اس دور کے مسلمانوں کو دیکھو، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 700 سال پہلے، اور آج کا مسلمان دیکھو کتنا فرق ہے. ارے زیادہ دور نہ جائیے، 100 سال 150 سال پہلے مسلمان کیسا تھا اور آج کا مسلمان کیا ہے. ہر چیز تو وہی ہے، قرآن وہی، نماز وہی، مصلی وہی، حضور وہی، نبی وہی، علی وہی، سب چیزیں وہی ہے. کاش ہم بھی وہی بن جاتے ہیں جیسا مسلمان ہونا تھا. اسلام کو جس طرح اپنانا تھا، جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے دائرے کو، اس کے حقوق کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو حضرات، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں. دارو ہم بھی رہے مسلمان، جگار ہم کھیل رہے ہیں، نشہ ہم کر رہے ہیں، ہماری قوم مطلب ہے نا، زنا خوری ہماری قوم میں، شراب نوشی ہماری قوم میں، اذان اور نماز کی بے حرمتی ہماری قوم میں، علماء اور امام کی بے حرمتی ہماری قوم میں، غیبت اور چغلی ہماری قوم میں. اب پھر کہتے فتح کیوں نہیں ملی؟ دعا کرو. دعا کی ضرورت اب نہیں، اب دوا کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. دعا اپنا کام کرتی ہے مگر تم خود بیمار ہو. بیماریوں سے بھی تو بچنا ضروری ہے، یعنی یہ روحانی بیماریاں، بے پردگی ہماری قوم میں ہے نا، لڑائی جھگڑے ہماری قوم میں، مارا ماری ہماری قوم میں. ہماری قوم کیا کہنا، گالی بولنا ہماری قوم کو آتا ہے، زبردست آتا ہے. ہماری قوم کو پڑوسیوں کو تکلیف کس طرح دینا ہے ہماری قوم کو آنا ہے. جگہ کیسے دبانا ہے، 1 انچ 2 انچ، کیا کرو گے بھائی؟ کیسے کسی کو ہلکا سمجھنا ہے، ہلکا دکھانا ہے. ہماری قوم نہیں، 1 نمبر ہے، بہت آگے ہے، پہلی صف میں ہے. مسجد میں آ کے خرافات کیسے کرنے، ہماری قوم آگے ہے. علماء میں حسد کیسے کروانا ہے، ہماری قوم آگے ہے. علماء کو طنز کیسے کرنا ہے، انگلی کیسے اٹھانی ہے، ہماری قوم کرتی. خود تو کچھ کرنا نہیں اور یہ کیا کرنا. ہماری قوم میں کون سا گناہ نہیں ہے عظیم میرے عزیز جو ہماری قوم میں نہیں ہے؟ جھوٹ کو تو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہماری قوم، بہت آسان. جبکہ حدیث ہے، حدیث کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شریک کرنا آقا فرماتے ہیں. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آقا نے دوسرا گناہ بتایا. پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو ماننا، کسی کو خدا ماننا، یہ اللہ معاف نہیں کرتا. دوسرا گناہ بتایا. اور تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو کہا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اس بات کی اتنی تکرار یعنی بار بار کہتے رہے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا بہت گناہ، جھوٹی گواہی دینا. کہ راوی کہتے ہیں لکھنے والے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ آقا یعنی خاموش بھی ہو گئے کہ نہیں. اس بات کو آپ نے اتنا دہرایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا. پھر کہتے ہیں مومن خیانت کر سکتا ہے، مومن ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہے جھوٹ. اور ہماری قوم جھوٹ کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں، سہارا ہی نہیں. بیدار ہو جاؤ، میلاد ہے، میلاد توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور میرے آقا کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے. توبہ کر لو. یہ گناہ اگر ہمارے اندر ہے، ہماری قوم میں ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے، ہمارے دوستوں میں ہے، تو اسے پیار سے محبت سے دور کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میں نے ابھی بتایا شروع میں کہ یہ لوگ تھے کہ ان کا کپڑا چھو جائے تو وہ ایسی برکت والا ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے.
اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہر برائی ہمارے اندر ہے. نماز ہمیں چھوڑنا ہے، روزہ ہمیں نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ ہمیں نہیں دینا ہے، مال حرام ہمیں کھانا ہے، ساری برائیاں. عزیزان محترم، برائیوں کو چھوڑو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کی محبتوں کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، ولیوں کی سیرت کو اپناؤ، ان کی زندگی کو پڑھو، سنو، سمجھو اور عمل کرو، راہ عمل میں اترو. یہ علاج ہے ہمارا، یہ دوا ہے ہماری. جب تک دوا نہیں لوگے کام نہیں بنے گا. صرف دعاؤں سے کام نہیں ہونے والا، دعاؤں سے صرف کام نہیں ہونے والا. دوا ضروری ہے، عمل ضروری ہے، خلوص اخلاص ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. فیض تو وہی ہے، سرکار وہی ہے، سارے سرکار اللہ والے وہی ہیں، ان کا فیضان بھی وہی ہے، ان کا کرم بھی وہی ہے. کاش مسلمان بھی اگر ویسا ہو جائے تو کیا کہنا، کیا کہنا. سبحان اللہ. اسی لیے آج نیت کرو، ارادہ کرو، کوشش کرو کہ ہماری قوم میں، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ہمیں اسے ختم کرنا ہے، دور کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا ہے. اللہ کا خوف، نبی کی محبت کو رکھتے ہوئے سنت رسول پہ عمل کرنا. اور جانتے ہو جب سنت رسول پہ عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو میری پرفتن دور میں جب سنتیں مٹ گئی ہو، مٹائی جا رہی ہو، فیشن عام ہو گیا ہو، اس میں اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. کتنے شہید؟ 100 شہید. ایک شہید جب مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوبارہ شہید ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو یہ قسمت مل رہی ہے، یہ فیض مل رہا ہے کہ آپ زندہ بھی رہو گے اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا. ایک دو سنتیں بتا دوں. یہ بال کٹنگ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا. کٹنگ بال کرا تھا نا الگ الگ انداز سے، سرکار نے اس پر بھی کہا نہیں کراؤ، یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، یہ فیشن ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ رسول اللہ کی ناراضگی ہے. نبی کی سنت پہ عمل کرو. یا تو زلفیں رکھ لو، یا اگر نہیں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، کم سے کم صحیح جو بال رکھے جاتے ہیں وہ کرو. مگر جو فیشن ہماری قوم میں آئی ہے الگ الگ طرح کی، حضور نے بتایا اس کے بارے میں. آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ نبی کی سنت پہ عمل کر لو، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. داڑھی رکھ لو. کھانے کے طریقے آج فیشن عام ہو گیا ہے، نئی نئی طرح کی فیشن. ہماری عورتیں، خواتین بیٹھی ہے برقعے. امام غزالی 1000 سال پہلے لکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ اے امام غزالی کوئی صحیح طریقے سے برقع پہنے، تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، برقع ایسا پہنو کہ پیون لگے ہو. 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. امام غزالی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ پیون لگے ہو، ٹکڑے لگے ہو الگ الگ، تاکہ کوئی مرد کی نگاہ پڑے تو اس کو اچھا نہ لگے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ پیون تو چلو دور ہے، ٹھیک ٹھاک برقع پہن لے وہ بھی ٹھیک، چمک دمک بہترین، مردوں کی نظر نہ پڑتی ہو تب بھی پڑھیں، مائل ہو اور انہیں اچھا لگے، نہیں دیکھنے والا بھی ٹھیک سے. حکم یہ ہے کہ تم ایسا برقع پہنو کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو فوراً نظر ہٹا لے. گندا کپڑا یعنی پیون لگا ہوا، ٹھیک ٹھاک، ہلکا، ڈھیلے کپڑے، ڈھیلا پھیٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھیٹ برقعے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے. برقع پہنا بھی تو کیا پہنا، کوئی ثواب نہیں. چمک دمک دبئی سے منگایا، ادھر سے منگایا ہے نا، بمبئی کا ہے. یہ کیا ہے خبر؟ ہاں اندر کا لباس آپ کروڑوں کا پہنو، ہزاروں کا پہنو، ہے نا، پر اوپر کا لباس جب باہر جاؤ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو اچھا نہ لگے. لیکن ہماری خواتین، ہمارے لوگ، ہمارے مرد یہ چاہتے ہیں کہ باہر نکلے تو اور اچھا دکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت نہیں ہے، یہ تو بدعت اور گمراہی ہے، یہ تو غلط راستہ. سنت پر عمل کر لے. اگر خواتین صحیح معنوں میں صحیح برقع چلیے، پیون نہ لگائے، لیکن ٹھیک ٹھاک کوڑا کپڑے والا برقع بھی پہن لے تو یہ بھی سنت فاطمہ ادا ہو جائے گی کم سے کم، اور 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، ہے نا. باتیں بہت ساری اصلاح کی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم برقع پہنتے پہنتے کہاں چلے گئے؟ بال زلفیں پہلے نہیں رکھی، پھر ٹھیک ٹھاک بال رکھے، وہ بھی چلو ٹھیک تھا. لیکن اب ہمارے بال جغرافیہ ہی بدل گیا ہے نا، پورا الگ ہی ہو گیا. ایسا یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ نہیں ہے. ایسی کئی باتیں ہیں, کئی چیزیں آج کے دور میں ہے نا, بہت ساری چیزیں. یہ اصلاح کی باتیں ہیں ہمارے آپ کے لیے, ہماری قوم کے لیے. اور اگر ہندوستان میں فتح عظیم بننا ہے تو یہ عمل کی دوا لینی ہی پڑے گی. یہ دوا ہے عمل کی, نبی کی سنت یہ دوا ہے. خاتون جنت کی سنت, طریقہ, سنت یعنی طریقہ, طریقہ رسول, طریقہ فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے, طریقہ عائشہ صدیقہ, طریقہ مولا علی مرتضیٰ ہمیں لینا پڑے گا. یہ دوا ہے ہمارے لیے, زہریلی, اس وقت ہمارے لیے زہریلی دوا بن گئی. عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, لیکن اس کو لینا ہی پڑے گا, عمل کرنا ہی پڑے گا. تب ہمیں کامیابی مل سکتی ہے, سلامتی مل سکتی ہے, رحمت و برکت مل سکتی ہے. یقیناً ان کی رحمتیں ہیں اللہ کی. اللہ والوں کے کرم تو اتنے ہیں کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی آتا ہے تو یہ ان کی بخشش کا راستہ نکال لیتے ہیں. ان کا کرم ایسا. غوث اعظم کا کرم دیکھو, خواجہ خواجہ کا کرم دیکھو, صابر پیا کلیری کا کرم دیکھو, سبحان اللہ ہے نا. اللہ والوں کا کرم دیکھو, میرے آقا کا کرم دیکھو. یہ تو بخشش کے راستے نکالتے ہیں. خود خدا کی رحمت بخششوں کے راستے نکالتی ہے. اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے سے کوئی عمل اچھا ہو جائے اور میں اس کو بخش دوں. تم کیا بخشش مانگو گے, چاہو گے؟ وہ خود رب تجھے بخشنا چاہتا ہے. تو ایسا عمل تو کر. وہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جائے, مگر تو آ جنت میں جانے کا کوئی عمل تو کر بھائی. میرے نبی خود چاہتے ہیں کہ میری امت کی شفاعت ہو جائے, جنت میں چلا جائے, کامیاب ہو جائے. تم کیا چاہو گے؟ وہ خود چاہتے ہیں, مگر تمہارے پاس وہ چیز ہی نہیں, وہ عمل ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت برس پڑے, اس کا بندے کا کام ہو جائے. عزیزان محترم, آخری باتیں عرض کروں, اگر وہ پکڑ پہ آ جائے, پوچھنے پہ آ جائے, تو کوئی بچا نہیں سکتا قیامت میں. اور اگر وہ بخشنے پہ آ جائے تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخش دیتا ہے. بنی اسرائیل کے 700 سال تک عابد نے عبادت کی, جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. کیوں؟ ایک تنکا سلی بغیر اجازت اٹھا لیا تھا, دانتوں میں کرنے کے لیے بغیر اجازت اٹھا لیا تھا, اس لیے اسے 700 سال کی عبادت, عابد تھا, روک دیا جائے گا. جاؤ پہلے اسے معاف کرا کے آؤ. ایک یہ ہے پکڑ پہ آ جائے تو ایک تنکے پہ پکڑ ہو جائے, اور اگر وہ بخشنے پہ آ جائے تو صدیوں کا گناہ گار ہو, برسوں کا گناہ گار, کوئی اچھا ایک عمل کہیں سے ہو گیا ہو, اسی کی توفیق سے اللہ بخش دیتا ہے. ایسے بھی کئی واقعات ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں. یہ نسبتیں, یہ محبتیں اللہ سلامت رکھے. اللہ ہمیں آپ کو اس میں اور برکتیں عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماتے. عمل کی توفیق. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگوں کو اللہ جنت نعیم عطا فرمائے گا. پھر فوراً آیت ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, فاجروں کو, فاسقوں کو جہیم یعنی جہنم میں جھانک دیا جائے گا, جھونک دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا. نمائشیں بند کرو. یہ جلسوں کی جو عام نمائشیں ہوتی ہے, اس یوٹیوب کے ذریعے اگر دور تک میسیج جائے, نمائش قبول نہیں ہوتی, خلوص قبول ہوتا ہے, اخلاص قبول ہوتا ہے, نمائش قبول نہیں ہوتی. نمائش والی عبادت ہو یا کوئی چیز ہو, نمائش آپ نے کی ہے تو قبول نہیں. ہاں آپ کے اندر اخلاص ہے, اللہ کی رضا اور للہیت شامل ہے, تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کامران ہو جائیں گے, وہ عمل مقبول ہو جائے گا, ہے نا. محبت سے درود پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے پھر حضور کی بارگاہ میں پھر بات مکمل کر دوں. رسول پاک کی بارگاہ ہے, بندہ آتا ہے کہ حضور یہ 5 وقت کی یہ نمازیں ہے, میں نہیں پڑھ پاؤں گا, 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, اگر آپ اجازت دو تو میں اسلام قبول کر لوں. آقا کی نگاہ تھی, کرم تھا, اور وہ دیکھ رہے تھے, جان رہے تھے. کہا ٹھیک ہے تو 2 وقت ہی کی نماز پڑھنا, لیکن اسلام قبول کر لے. آقا کا اختیار ہے, اللہ نے اختیار دیا. جب قبول کیا اسلام اور جب نماز پڑھی تو وہ 2 نہیں, وہ 5 ہی وقت کی نماز پڑھتا ہو گیا. کیوں؟ آقا جانتے تھے بھلے ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں تو نہیں پڑھوں گا, 2 ہی وقت کی پڑھوں گا, لیکن جب یہ نماز پڑھے گا اور اس کو جب نماز میں لطف آئے گا
تو یہ خود سوچے گا 2 کیوں پڑھوں، 5 پڑھوں، 5 کیوں پڑھوں، اور بھی نفل پڑھوں. اور ایسا ہی ہوا. کوئی شخص آ کے کہتا ہے آقا میں اسلام تو قبول کر لوں، ہر چیز میں چھوڑ دوں گا، ایک گناہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹے گا. کہا ٹھیک ہے. آقا کا اختیار دیکھیے، آقا تھے، رحمت تھے، اور ان کی سب دیکھ رہے تھے، وہ تو جان رہے تھے. قبول کر لیا. آقا نے شرط رکھ دی یہ مت کرنا، باقی جو کرنا ہے کرنا. لیکن ایسا ہوا کہ جب آقا کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، رحمت کی کرم نوازی ہو گئی، اس نے ہر گناہ چھوڑ دیا. فوراً ہی چھوڑ دیا. گناہ کرنے جاتا خیال آ جاتا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا، حضور دیکھیں گے پہچان لیں گے میں کیا کہوں. وہ شرم اور پوچھنے کے اس خیال نے وہ ہر گناہ کو اس نے چھوڑ دیا، متقی بن گئے. بہرحال حضور کی بارگاہ بڑی رحمت والی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ میں توبہ کیجیے تاکہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور عشق و محبت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا